السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس انٹرو میں ہم دیکھیں گے کہ من کا فل سٹیک ویب ڈیولپمنٹ کورس اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، یہ کن اجزاء پر کنٹینٹس پر مشتمل ہے، اس میں کتنے ماڈیولز ہیں، یہ ساری تفصیل آج اس لیکچر ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ الریحان انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز فیروزہ کی جانب سے یہ کورس سٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کورس جو ہے یہ فیس ٹو فیس کلاس ہوگی اس میں، اور یہ 6 منتھ کا کورس ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنا کورس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں کورس کنٹینٹ کی جانب کہ یہ کورس جو ہے کن ماڈیول پر مشتمل ہے، کتنے ماڈیول پر مشتمل ہوگا۔ یہ کورس جو ہے نا یہ 5 ماڈیول پر مشتمل ہوگا۔ پہلا ماڈیول جو ہے وہ ہمارا 15 ڈیز اپروکسیمیٹلی چلے گا، جس میں ہم نے فل سٹیک ویب ڈیولپمنٹ کے انفارمیشن کے بارے میں دیکھنا ہے ہم نے، اور اس کا اوور ویو فرنٹ اینڈ بیک اینڈ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ HTML CSS اور ٹیلونٹ CSS بیسکس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایڈوانس کانسیپٹس اپلیکیشن جو ہے اس کے ٹیلونٹ CSS کی وہ دیکھیں گے، اس اپلیکیشن بھی بنائیں گے، اور ایک ویب پیج بھی بنائیں گے یوزنگ HTML ٹیلونٹ CSS کو استعمال کرتے ہوئے۔ نیکسٹ اس کے بعد یوزنگ ٹیلونٹ کمپوننٹس کو استعمال کریں گے ویب اپلیکیشن میں اندر، اور اس کے بعد دوسرا ماڈیول جو ہوگا وہ تقریباً یہ بھی 15 ڈیز اپروکسیمیٹلی چلے گا، اس سے 2-3 دن اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم جاوا اسکرپٹ پروگرامنگ کی جانب دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ پروگرامنگ جو ہے نا یہ ویب ڈیولپمنٹ میں ایک اہم رول کردار ادا کرتی ہے، تو یہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جاوا اسکرپٹ جو کورس ہے یہ اس کے کور کنٹینٹس جو ہے نا ویریبلس، ڈیٹا ٹائپس، آپریشن کو دیکھیں گے، صورتی فالتی کانسیپٹس ہیں، کنٹرول اسٹرکچرز وغیرہ، اور جس میں ایف ایلس سوئچ وغیرہ کو استعمال کریں گے۔ ٹرنری آپریٹرز کو دیکھیں گے، اور آپریشن چیننگ ہے، نلش کولیسنگ آپریٹرز کو استعمال کریں گے، لوپس وغیرہ، فارین اریز فنکشنز آبجیکٹس کو وغیرہ کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا ماڈیول جو ہے ایڈوانس جاوا اسکرپٹ کو استعمال کریں گے، اور یہ تقریباً جو ہے یہ بھی 15 ڈیز پر مشتمل ہوگا۔ یہ منتھ لکھا گیا ہے، یہ 15 ڈیز ہی ہیں، تو ٹائپنگ کا ایرر ہے، تو اگنور کریں گے آپ لوگ۔ اور اس کے بعد اس میں ہم نے فنکشنز اور ایرو فنکشنز کو دیکھیں گے، اریز اور آبجیکٹس مینیپولیشنز کو دیکھیں گے، ڈیپ کاپی اور شیلو کاپی کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو فیچرز ہیں، ڈی اسٹرکچرنگ ہے، سپریڈ ریس آپریٹر وغیرہ، ٹیمپلیٹ لیٹرلس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ارے میتھڈ ہے، میپ ارے میتھڈ میں ہم جو استعمال کریں گے میتھڈس میں وہ میپ ہے، فلٹرز ہے، فائنڈ ہے، ریڈیوس، ہائر فنکشنز میں ہائر آرڈر، کال بیک، اس کے بعد دس کی ورڈ اور کانٹیکسٹ کو دیکھیں۔ اور ماڈیول 4 میں ماڈرن فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ود ریئیکٹس، یہ نیکسٹ جی ایس، اس کو دیکھیں گے۔ یہ 1.5 ماہ تک چلے گا یہ ہمارا ماڈیول، اور اس میں انٹروڈکشن ریئیکٹس اور نیکسٹ جی ایس ایس اور اس کے کمپوننٹس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد بیسک اینیمیشنز وغیرہ ٹیلونٹ سی ایس ایس کو استعمال کریں گے جاوا اسکرپٹ کے اندر، اور اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ سینٹیکس کو دیکھیں گے اے سنکرونس پروگرامنگ میں، اور اے سنکرونس میں اویٹ اور کی ورڈ کو دیکھیں گے، اور فنکشن کمپوننٹس، یوز اسٹیٹ اور یوز ایفیکٹ کو، اور اس کے بعد کراپس اور اسٹیٹ مینجمنٹ اور ایونٹ ہینڈلنگ کو، اور اس کے بعد کنڈیشنل رینٹنگ لسٹ اور کیز کو دیکھیں گے، اور ریئیکٹ راؤٹر فار راؤٹنگ کو، اور اس کے بعد ایونٹ لسنرز اور ہینڈلر کو، اسٹیٹ مینجمنٹ ود ریڈکس اس کو دیکھیں گے، گین آف سالڈ انڈرسٹینڈنگ اور ریڈکس اینڈ اٹس کور کانسیپٹس جو ہیں اس کو دیکھیں گے، امپلیمنٹس آف ریڈکس تو امیج اپلیکیشن اسٹیٹ ایفیشنسی اس کو دیکھیں گے، ایکسپلور مڈل ویئر ہاؤ اٹس انیبلس ایڈیشنل فنکشنلٹی ان ریڈکس، کس طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ایکسپلور مڈل ویئر اینڈ ہاؤ اٹ انیبل ایڈیشنل فنکشنلٹی ان ریڈکس، اور اس کے بعد کریٹنگ انٹریکٹیو جو ہے اس کے دیکھیں گے کہ کریٹنگ انٹریکٹیو ویب پیجز، فارم ویلیڈیشن ماڈلس وغیرہ کو، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹائلنگ ان ریئیکٹس میں وہ دیکھیں گے، اور اسٹرکچرس اینڈ آرگنائزنگ اسٹائل ان یور ریئیکٹس کمپوننٹس
اس کی طرف نظر دیکھیں گے. اور اس کا اے پی آئی مینیپولیشن اینڈ یوز افیکٹس ہوک ایڈوانس یوزیج ہیں اس کو دیکھیں گے. انڈرسٹینڈ ٹیکنیکس اور آپٹیمائزنگ ریئیکٹس اپلیکیشن پرفارمنس اس کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد انڈرسٹینڈ دا پروسیس آف ڈپلائنگ ریئیکٹ اپلیکیشنس ٹو ڈفرینٹ ہوسٹنگ پلیٹ فارم. اس میں ورڈس کا استعمال کریں گے. اور اس میں کچھ ٹو ڈو لسٹ بنائیں گے پروجیکٹس کے حوالے سے. اور بیک اینڈ ود بیک اینڈ اسٹوریج کے ذریعے سے. اس کے بعد بلاگ پلیٹ فارم ود یوزر اتھینٹیکیشن وغیرہ, پورٹ فولیو ویب سائٹس ود ایڈمن ڈیش بورڈ بنائیں گے. اور اس کے بعد بیسک ای کامرس سائٹس کارٹ چیک آؤٹ. اس میں ہم دیکھیں گے جو ہمارے فرنٹ اینڈ کے ساتھ مینیپولیٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں زیادہ تر کارٹ اور چیک آؤٹس وغیرہ ای کامرس کا اس کو ہم ڈیش بورڈ میں ڈیش بورڈ کا جو کام ہے وہ زیادہ تر بیک اینڈ پہ ہوتا ہے اور وہ بیک اینڈ کی طرف ہم اس کو موو کریں گے. نیکسٹ جو ہے نا منگو ڈی بی وغیرہ. اس میں منگو ڈی بی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں اس کے کانسیپٹس اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد بیک اینڈ کی جو فل فلیج ہے ایکسپریس کو استعمال کرتے ہوئے بیک اینڈ کے تمام جو ٹاپکس ہیں جس میں بیک اینڈ سرور اے پی آئی وغیرہ منگو ڈی بی انٹروڈکشن ہے, منگو ڈی بی کمپس کو انسٹال کریں گے. اور اس کے بعد اس کا جو ہے سارا جو بھی پروسیس ہے اس کو دیکھیں گے. ریسٹ اے پی آئی بنائیں گے مختلف سرورز کے طور پر ایز استعمال ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اتھورائزیشن ورسز اتھینٹیکیشن وغیرہ یہ لاگن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹوکنز وغیرہ یہ لاگن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو. اور اس کے بعد پروٹیکٹر راؤٹس بنائیں گے. اس کے بعد ٹوکن ریووکیشن کوکیز وغیرہ کا استعمال ہوگا جو ایچ ٹی ٹی پی وغیرہ اونلی یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ای میلس کا استعمال ہوگا جیسے کوئی بھی جو ہے نا نوڈ میلر اور اس کا جیسے او ٹی پی وغیرہ سینڈ کیا جاتا ہے وہ ای میل پر وہ اس کو دیکھیں گے. فائل اپلوڈ وغیرہ فوٹو اپلوڈ کرنے کے لیے وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اے پی آئی ریٹ لمٹس وغیرہ گوگل ریکیپچا وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمارے اس کور جو کانٹینٹس ہیں یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس کورس کے اندر ہم نے سیکھنا ہے. یہ کورس جو ہے یہ فل منتھ کا کورس ہوگا جو 6 منتھ اپروکسیمیٹلی ہمارا چلے گا انشاءاللہ. تو اس میں ہم نے تمام جو ہے اس کے بیسکس جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے ہم نے. اور مزید یہ کہ ہم نے یہ اس کو کمپیریزن دیکھ رہے ہیں کہ بھی وائی ویب ڈیولپمنٹ از سو امپورٹنٹ. یہ کیوں اہم ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آن لائن پریزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل اپنا اسٹور بناتا ہے کوئی بندہ. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل فرنٹ اینڈ یہ 24 ہوتی ہے اور اس کی اپرچونیٹیز اس میں بہت زیادہ ہیں. کسٹمر جابز آؤٹ ریچ وغیرہ بزنس گروتھ کے لیے کریڈیبلٹی بناتے ہیں لوگ اپنے ویب سائٹس بنا کر ای کامرس اسٹور بنا کر. اور اس کے بعد رسپانسو ہوتا ہے. ماڈرن یوزر ایکسپیرینس کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد فنکشنلٹی آٹومیشنز ہوتی ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتی ہے. کریٹیوٹی وغیرہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیریئر اپرچونیٹی یہ سارا کچھ ہم نے کور جی پی ٹی سے جو ہم نے پوچھا ہے تو ہمیں یہ بتا رہا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی یہ کیوں امپورٹنٹ ہے جاوا اسکرپٹ میں کام کرنا اور پی ایچ پی اور ورڈ پریس کی نسبت. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا ہے کہ امپورٹنس آف ورک آن جاوا اسکرپٹ اوور پی ایچ پی ورڈ پریس شاپیفائی کی نسبت جو ہے نا یہ کیوں جاوا اسکرپٹ میں کیوں اہم ہے. تو یہ خود جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ فوکس جو ہے جاوا اسکرپٹ کا اوور پی ایچ پی وغیرہ پر. جاوا اسکرپٹ رن دا ویب پیجز. جاوا اسکرپٹ جو ہے نا یہ از اونلی پروگرامنگ لینگویج دیٹ رنس نیٹیولی ان آل براؤزر. یہ تمام براؤزر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اٹ از اسینشیل بلڈنگ انٹریکٹیو یوزر انٹرفیس. اس میں جو ضروری بلڈنگ انٹریکٹیو انٹرفیس یوزر انٹرفیس میں استعمال ہوتے ہیں. یوزڈ ان 95% جو ہے نا ویب سائٹ ٹوڈے. آج کل دنیا میں جتنی بھی ویب سائٹس بن رہی ہیں وہ اس جاوا اسکرپٹ میں بن رہی ہیں. 95% جو ہے نا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے آپ اس کو سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی % لوگ جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں. فل اسٹیک کیپیبلٹی فرنٹ اینڈ بیک اینڈ جو ہے نا اس میں ہوتا ہے. فل کیپیبلٹی ہوتی ہے فرنٹ اینڈ جو ہے نا اس میں ایزی یعنی کنیکشنز بنتے ہیں. ٹولس نوڈ جی ایس ایس میں استعمال جاوا اسکرپٹ کین now be used in build backend and servers too. This allows you to become a full stack developer using just one language. یعنی اس کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ اس فل اسٹیک ڈیولپمنٹ سیکھنے کا ایک لینگویج سیکھیں. یعنی یہ آپ کو فرنٹ اینڈ میں اور بیک اینڈ دونوں میں یہ کام آتی ہے. ٹھیک ہے جی.
اور فریم ورک ریئیکٹ جے ایس ایکسپریس یہ اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد مور کنٹرول دین ورڈ پریس شاپیفائی، یہ کسٹمائزیشن آپ فل کنٹرول ہے، آپ کسٹمائز اپنے لحاظ سے جو ہے نا وہ اس کو بنا سکتے ہیں، انٹرفیس بنا سکتے ہیں، اپنی فنکشنلٹی جو ہے نا وہ اس میں ایزی ٹو کنٹرول کر سکتے ہیں. کوڈ کنٹرول ہے، اسکیلیبلٹی بھی اس پر فل ہے. ورڈ پریس میں لمیٹیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اور کسٹمائزیشن لمیٹیڈ، کوڈ کنٹرول بھی پارشل ہے، جزوی ہوتا ہے، اور اسپیڈ بھی سلو ہوتی ہے. اور شاپیفائی پہ اگر آپ ای کامرس اسٹور بنانا چاہتے ہیں تو اس میں لمیٹیڈ کسٹمائزیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کسٹمائزیشن جو ہے نا تھوڑے حد تک جو ہے نا وہ آپ کو کسٹمائزیشن یعنی چینج کرنے دیتا ہے. ٹیمپلیٹ بیسڈ ہے، یہ ٹیمپلیٹ آلریڈی بنے ہوئے ہیں اور آپ اس پہ علاوہ اس سے ٹیمپلیٹ کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن جاوا اسکرپٹ میں فل کنٹرول ہے، اپنے ٹیمپلیٹ اپنے لحاظ سے بنا سکتے ہیں. اور پرفارمنس کیا ہے جی؟ ایوریج ہے اس کی شاپیفائی میں، اور سلور ہے ورڈ پریس میں. کہتے ہیں کہ بھی ورڈ پریس کو استعمال کر کے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، لیکن پرفارمنس سپیڈ جو ہے نا وہ سلو ہے، اور جاوا اسکرپٹ میں سپیڈ جو ہے نا وہ ہائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو چوز کیا جاتا ہے. یہ تھا یہ بھی مزید آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا گوگل سے سرچ کر کے آپ جاوا اسکرپٹ کے بارے میں مزید آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا انٹروڈکشن کہ من کا کورس جو ہے نا کن کانٹیکٹس پر مشتمل ہے اور کیوں اہم ہے. تو یہ تمام اسٹوڈنٹس جو بی ایس پروگرامنگ کر رہے ہیں، بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، یا آئی سی ایس یا اس طرح کی ٹیکنیک حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آج کے دور میں یہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا ایک بہت امپورٹنٹ موقع اور بہترین اپرچونیٹیز ہوگی، اور اس کو لازمی طور پر سیکھیں، اور تاکہ نیکسٹ آنے والے دور میں جو ہے اپنی ٹیکنیک سکلز کو آزماتے ہوئے اپنے فیوچر کو بیسٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آج کا ہمارے انٹروڈکشن ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.